عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1151۔ عباس بن حسین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلبی نے اوزائی سے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں امام اوزائی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ اور حشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید بن ابو العشرین نے بیان کیا، ان سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عمر بن حکم بن سبان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی۔ ابن ابی العشرین کی طرح عمر بن ابی سلمہ نے بھی اس کو امام اوزائی سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1152۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابو العباس صائب بن فروخ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتوان ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1153۔ صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ولید بن مسلم نے امام اوزائی سے خبر دی، کہا کہ مجھ کو عمیر بن ہانی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1154۔ یحییٰ بن بقیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو حیثم بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ اپنے واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اپنے نعتیہ اشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اشعار سی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، ہم تو اندھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا، ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں
جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقعہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں، جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یونس کی طرح اسی حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا، اور زبیدی نے یوں کہا کہ سعید بن مسیب اور ایرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1155۔